اگر کوئی آدمی آپ سے ٹائم مانگتا ہے یا کوئی کام آپ سے ٹائم مانگتا ہے، بعض دفعہ آپ سے ٹائم کوئی بندہ مانگتا ہے نا کہ حضرت مجھے 25 منٹ چاہیے، یا بعض دفعہ کوئی کام آپ سے ٹائم مانگتا ہے. بھائی جیسے ابا کا فون آ گیا، بیٹا ذرا یہاں پہنچو 15 منٹ کے لیے تم سے کام ہے. تو اب یہ تو چلے ابا آپ سے ٹائم مانگ رہے ہیں. کوئی کام کی مثال ایسے ہے کہ آپ کو کوئی جو آپ نے کام کے لیے کوئی ٹائم متعین کیا تھا، اس دوران کوئی اور کام آ گیا آپ کا، اس دوران کوئی اور کام آ گیا. وہ کام ایسا ہے کہ یہ والا کام، وہ کام اگر کریں گے تو آپ کو یہ والا کام چھوڑنا پڑے گا. سمجھ رہے؟ جیسے آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ یہ چلا کہ یار میں اپنی دکان میں اتنا ٹائم لگا رہا ہوں بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے. پتہ یہ چلا کہ ایک بندہ آیا ہوا ہے بزنس مین ہے، وہ کاروباری مشورے بہت اچھے دیتا ہے. اب آپ دکان بند کر کے، یہ بھی ایک کام ہے نا جو آپ سے ٹائم مانگ رہا ہے. بہت سارے کام ہو سکتے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار. اور اس کی آسان مثال کہ آپ کسی اہم کام میں مصروف ہیں اور جنازہ تیار ہے کسی کا کہ بھئی جنازہ پڑھنا ہے. اب آپ نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں 2 سنتیں پڑھوں گا، اس کے بعد فوراً میں پتلی گلی سے حسب معمول بھاگوں گا. بھئی مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، 2 سنت پڑھو اور فوراً نکلو. تو روز کے معمول کی طرح میں بھاگوں گا اور میں فلاں جگہ پھر چائے پیوں گا یا یہ کروں گا. اچانک کیا آ گیا؟ جنازہ. اب وہ آپ سے ٹائم مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا؟ وہ جو آپ نے کہیں اور ٹائم دینے کا پروگرام تھا، یہ مثالیں ان کی سمجھ میں آئیں گی جن کا پہلے سے کوئی پروگرام بھی ہو. میں بھی حیران ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا. اصل میں جس کا پہلے سے کوئی شیڈول ہو اس کی تو سمجھ میں آئیں گی، شیڈول ہی نہیں ہے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب بیٹھ. کوئی شیڈول نہیں ہو. بعض حضرات کو یہ خیال ہو گیا یار اب کیا ٹائم، اس کو ٹائم دینا جنازہ، یہ کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی. ہم تو صبح اٹھے، جب آنکھ کھلی تو اٹھ گئے، سوتے سوتے تھک گئے تو کیا کیا، اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد سوچا اب کیا کریں. کوئی شیڈول میڈول نہیں ہوتا ہمارا. اٹھنے کے بعد سوچا اب کیا کریں، چلو یہ کر لیتے ہیں، ناشتہ کر لیتے ہیں. اب کیا کریں، چلو دیکھتے ہیں یار کیا کرنا ہے. تو پھر مسجد میں بیٹھے ہیں، جنازہ آ گیا تو ٹھیک ہے، جنازہ آ گیا، نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے. تو اگر کوئی پہلے سے ترتیب ہو نا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی. تو اب کوئی بھی آپ کے پاس کام آیا تو اس کا مطلب ہے کہ بوتل آپ کے پاس پہلے سے کیا ہے، بھری ہوئی ہے. تو اب نیا کام جب اس اپنے ٹائم کی بوتل میں ڈالو گے تو پرانے کاموں میں سے ایک کام کا نقصان لازمی ہوگا. اگر نہیں ہو رہا نقصان، اس کا مطلب آپ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے ٹائم کو مینج کر کے اور قیمتی بنا کے زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے. جب بھی کوئی نیا کام آئے گا پرانے کام کا نقصان ہونا چاہیے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ. اور اگر نقصان نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے آپ ٹائم کے پابند تو ایک پابندی ایک الگ چیز ہے. آپ اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں کیونکہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے، پرانی چیز آ رہی ہے. بوتل خالی ہو تو جتنا پانی ڈال دو، پرانا پانی نکالنا ہی نہیں پڑے گا اس میں سے. اب رہا یہ مسئلہ کہ جب نیا کام آپ کی زندگی میں آیا یا اس بوتل میں آیا تو پرانے والے کو نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا؟ نہیں نکالا جائے گا. یہ کہہ رہے نکالا جائے گا، ضروری نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ نیا والا زیادہ اہم ہے یا پرانا والا. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ نیا والا زیادہ اہم ہے یا پرانا والا. اور اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پرانا والا اہم تو زیادہ ہے مگر اس کے لیے ٹائم فکس نہیں ہے، وہ کل بھی ہو سکتا ہے. نیا کام جو ابھی آیا ہے یہ اگرچہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے مگر اس کا ٹائم نکل جائے گا. اب آپ نے غفار بھائی کو ٹائم دیا ہوا ہے انڈا موڑ کے ہوٹل پہ ملنے کا. آپ نے کہا کہ ٹھیک 3:06 پہ، جاپانیوں کی طرح نا، ٹھیک 3:06 پہ میں چائے کے ہوٹل پہ آپ سے ملوں گا کیونکہ میں ٹائم کا بہت پابند ہوں. میں نے جاپانیوں کی خبریں سنی ہیں اور مجھے اچھا لگا تو میں بھی چاہتا ہوں، اور شریعت کا تو ویسے ہی حکم ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا پابند بن جاؤں. 3:05 پر
جنازہ تیار ہے غفار بھائی کا. اللہ غفار بھائی کو بھائی جو بھی ہیں آپ کو زندگی دے, آپ کے علاوہ کوئی اور مثال دے رہا ہوں میں. اب مسئلہ کیا ہے, اب آپ اگر جنازے کی نماز پڑھیں گے تو وہ جو 3:06 والا ٹائم ہے اس میں گڑبڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں یہ دیکھنا ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے یا وہ. تو اگر غفار بھائی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں پھر تو یقیناً یہی زیادہ اہم ہے, کیونکہ جنازہ پڑھنا یہ زیادہ اہم ہے. تو آپ ایسے موقع پہ ستار بھائی کو کال کریں گے, بھائی ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے, میں نے یہ کال کرنا بھی فرض ہے آپ کے اوپر. اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے, کیونکہ اگلے کو جو کوفت ہوگی نا وہاں انتظار کی, اس کوفت کا گناہ کس کو ہوگا؟ آپ کو ہوگا, اور اس کا قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا.